بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور یہ سب سے مکرم ہے، سب سے معظم ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی بھیجے سب انسانوں میں بھیجے۔ معلوم ہوا کہ انسان بہت بڑی صلاحیت کا مالک ہے، جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں بھیجے، وہ سب کے سب انسانوں میں بھیجے۔ نہ کسی فرشتے کو نبی بنایا، نہ کسی جن کو نبی بنایا، مگر میرے عزیزوں جیسا اس کا مقام ہے، جیسا یہ مکرم ہے، ایسے ہی اس کے ساتھ فتنے لگے ہوئے ہیں، ایسے ہی فتنوں کے ساتھ یہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آدم علی نبینا وعلیہ السلام جو ہمارے باپ کہلاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو تمام فرشتوں سے سجدہ کرا دیا، مگر شیطان باغی ان سے کھیلا، ان کی اولاد سے کھیلا۔ آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے جنت میں کھیلا، ان سے وہاں لغزش کرا دی، ان کی اولاد میں سے ایک بیٹے سے دوسرے بیٹے کو قتل کرا دیا۔ بہرحال جتنا اونچا اس کا مقام ہے، ایسے ہی فتنے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جتنا بڑا مقام انسان کا ہوتا ہے، اتنے ہی حوادث اس کے سامنے آتے ہیں۔ کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حوادث کا شکار نہیں ہوا، کوئی ولی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مصائب کا شکار نہیں ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تمام نبیوں سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، مگر تکلیفیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دی گئی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جتنا بڑا مقام انسان کا ہوتا ہے، اتنے ہی بڑے حوادث اس کے سامنے آتے ہیں۔ جتنا اونچا درخت ہوگا، جتنا زبردست درخت ہوگا، میرے عزیزوں اس کے کاٹنے کے لیے اتنے ہی بڑے بڑے کلہاڑوں کی ضرورت ہے۔ اگر چھوٹا درخت ہے تو چھوٹی آری سے کاٹا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، انسان جتنا اچھا ہوتا ہے، جتنا قابل ہوتا ہے، جتنا وحدہ لا شریک کی نظروں میں اچھا ہوتا ہے، اتنے ہی اس کے دشمن اور مخالف زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں بھی آتا ہے اور پڑھنے میں بھی آتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی مخالفتیں کی، بعد میں لوگوں نے ان کو خدائی کا درجہ دیا اور ان کے مزاروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اولیاء اکرام کی لوگوں نے مخالفتیں کی، بعد میں ان کی قبروں پر جا جا کر سر پٹکنے لگے۔ میرے عزیزوں، سجدہ کرنے اور سر پٹکنے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، کوئی مقصد حل نہیں ہوتا۔ نبی کے جانے کے بعد کوئی ایمان لاتا رہے اور ان کی شریعت پر عمل کرتا رہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری شریعت مطہرہ تو یہ ہے کہ آج بھی کوئی ایمان قبول کر لے تو اس کا ایمان مانا جاتا ہے۔ پہلے دور میں ایک نبی جاتا تھا، دوسرا نبی آ جاتا تھا، اس کی شریعت آ جاتی تھی، قوانین کچھ الگ تھے۔ میرے عزیزوں، جس طریقے سے حوادث انسان کے سامنے آتے ہیں، دنیاوی پریشانیاں سامنے آتی ہیں، دنیا کے لوگ دشمن بن کر سامنے آتے ہیں، اسی طریقے سے شیطان بھی انسان کا دشمن بن کر سامنے آتا ہے۔
شیطان کبھی دوست بھی بن کر سامنے آتا ہے، اور جس طریقے سے دنیا دار دشمن، مخالف اور حاسد ہوتے ہیں کہ اس کی عزت کیوں ہے، اس کی قدر کیوں ہے، اس کے چاہنے والے کیوں ہیں، اس کے ماننے والے کیوں ہیں، اسی طریقے سے شیطان بھی کبھی دشمن، کبھی مخالف اور کبھی حاسد بن کر سامنے آتا ہے۔ ملتا ہے کہ ایک دشمن دوست ہو سکتا ہے مگر حاسد دوست نہیں ہو سکتا، دشمن کی دشمنی ختم ہو سکتی ہے مگر حاسد کا حسد ختم نہیں ہو سکتا۔ حاسد حسد کو قبر میں ساتھ لے کر جاتا ہے، جیسے کہ کافر کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے مگر بدعتی کو مشکل ہے، ایسے ہی دشمن کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے مگر حاسد کو نہیں ہو پاتی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کا قصہ اس کے لیے بطور دلیل کافی ہے کہ ابو جہل کو حاسد ہونے کی بنا پر قبول نہیں کیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاسد نہیں تھے، صرف کافر تھے، اس لیے ان کو قبول کر لیا گیا۔ تو میرے عزیزو، دنیا کے اعتبار سے تو انسان کے حاسد ہوتے ہی، مگر شیطان سب سے بڑا حاسد ہوتا ہے۔ شیطان کو دوست نہیں کہا جا سکتا، شیطان کو حاسد کہا جا سکتا ہے۔ شیطان کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس کی دنیا کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس کی آخرت کو بھی برباد کرنا چاہتا ہے، اس کے ایمان کو برباد کرنا چاہتا ہے، چاروں طرف سے تاک لگائے رہتا ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ ایک ایمان والے کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں، 18 کے 18 اپنا اپنا حربہ کھیلتے رہتے ہیں، اپنے اپنے تیر چلاتے رہتے ہیں، اپنے اپنے جال پھینکتے رہتے ہیں کہ میرے جال میں پھنس جائے، میرے تیر کا شکار ہو جائے۔ آخر سب کے سب اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ ہمارے قابو میں آ جائے۔ تو میرے عزیزوں، دنیا کے دشمن تو سامنے، ان سے بچ سکتا ہے اور بچنا بھی آسان ہے، مگر شیطان نظر میں نہیں آتا، اس سے بچنا بڑا مشکل، بڑا دشوار ہے۔ اس سے وہی انسان بچ سکتا ہے جو اپنے نفس کی باریکیوں کو جانتا اور شیطان کے تیر و تلوار کو جانتا کہ شیطان کون کون سے تیر اور کون کون سی تلواروں کو استعمال کرتا ہے اور کس کس پہلو پر حملہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے عزیزو، اکثر انسان بدنظری کا شکار ہو جاتا ہے، بدنظری کے شکار سے اکثر انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ غلط نظر سے کسی کو دیکھنا، ناپاک نظر سے دیکھا، غلط نظر سے کسی کو دیکھا، اس کا نقطہ اندر لگ گیا، اس کا زخم اندر لگ گیا، اس کی کشش ہو گئی، اس کی طرف دل مائل ہو گیا، اس کے فراق میں رہنے لگا اور اس سے وہ انسان برباد ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایمان تو اتنا کامل ہے کہ ہم کہیں بھی بیٹھے رہیں ایمان میں فرق نہیں آ سکتا، ہم کیسی بھی محفلوں میں بیٹھ جائیں ہمیں اپنے اوپر قابو ہے۔ مگر میرے عزیزو، یہ کہنا غلط ہے۔ ہمارا نفس انبیاء نہیں ہے، نفس انبیاء کے علاوہ ہر کسی کا نفس خطرے میں۔ ایک نفس انبیاء کے متعلق تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفس انبیاء پاکیزہ ہوتے تھے، مگر انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ کوئی قرآن و حدیث کی دلیل نہیں ہے کہ کسی کا نفس اس چیز کی طرف مائل نہ ہو۔ اس لیے نامحرم جگہوں سے اپنے کو بچانا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اکثر انسان نامحرم جگہوں میں بیٹھ کر اپنے خاندان میں، غیروں میں، نامحرموں میں بیٹھ کر خراب ہو جاتا ہے۔ 18 شیطان اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی چال اس کے ساتھ کھیلیں، پتہ نہیں اس کی ٹانگوں میں کون سی اپنی ادا شیطان کھیل جائے اور یہ اس ادا کا شکار ہو جائے۔ ایک اللہ والے تھے، کامل تھے، ان کا ایک مرید اپنی منزل کو پہنچا، اپنے مقام کو پہنچا، مگر پہنچنے کے بعد اکثر عورتوں میں بیٹھ کر اپنے نصائح بیان کیا کرتا تھا۔
اس کے شیخ و مرشد اس کو انکار کیا کرتے تھے کہ تم یہ انمول موتی عورتوں میں بیٹھ کر مت بکھیرا کر، نامحرم جگہوں سے اپنے کو محفوظ رکھ۔ تو مرید کہتا تھا کہ حضرت مجھے اپنے نفس پر قابو ہو چکا ہے، اب میں کہیں بھی بیٹھوں میرا نفس حرکت نہیں کرتا۔ حضرت کہتے تھے کہ بیٹا نامحرم جگہوں سے اپنے کو بچاؤ، نامحرم جگہوں میں مت بیٹھو، مگر وہ یہی جواب دیتا تھا کہ حضرت میرا نفس مزکا ہو چکا ہے، میرا نفس پاکیزہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، کپڑا دھل کر پاک ہو گیا ہے، مگر داغ لگنے میں کتنی دیر لگتی؟ مان لیجئے مزکا ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، مگر میرے عزیزو ناپاک ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ اس لیے بتلایا ہے کہ گھوڑا چلانے والا جب گھوڑا چلاتا ہے اور جب گھوڑا موافق ہو جاتا ہے تو موافق ہو جانے کے بعد بھی گھوڑے پر بیٹھنے والا گھوڑے کی لگام کو نہیں چھوڑتا ہے، حالانکہ گھوڑا موافق ہو چکا ہے، گھوڑے نے راستہ دیکھ لیا ہے، مگر گھوڑے کی لگام نہیں چھوڑی جا سکتی۔ گھوڑا مالک کا فرمانبردار ہو چکا ہے، مالک کے اشارے پر چلتا ہے، مگر تنبیہ کرنے کے لیے چابک پھر بھی گھوڑے کے کہیں نہ کہیں دائیں بائیں لگ ہی جاتا ہے، چابک اٹھا کر نہیں رکھا جاتا۔ اپنے بچے سے زیادہ، اپنے گھر سے زیادہ اپنے نفس کا خیال رکھیے۔ اگر تم نے اپنے بچے سے زیادہ اپنے نفس کی پرورش کی، اپنے بچے سے زیادہ دیکھ بھال تم نے اپنے نفس کی تو امید ہے کہ تم مراد کو پہنچ سکتے ہو، ورنہ میرے عزیزوں پتہ نہیں گھوڑا کہاں شوخی کر جائے، کہاں اپنے اگلے دونوں پیروں سے کھڑا ہو جائے اور کہاں وہ گڈھے میں گرا جائے۔ شیخ کہتے تھے کہ بیٹا عورتوں میں مت بیٹھا کرو، مگر مرید نہیں مانتا تھا، کہتا تھا کہ حضرت میرا نفس مزکا ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں لوگوں نے یہ مشغلے بنا لیے ہیں، عورتوں کی محفلیں بنا لی ہیں، تعویذ گنڈوں کے ذریعے سے عورتوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، پیری مریدی کے ذریعے سے عورتوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ کہیں دیکھو جا کر فلاں جگہ فلاں ہے تو دیکھو تو لائن لگی ہوئی ہے عورتوں کی۔ میں تعویذ گنڈے اس لیے دے دیتا ہوں کہ کہیں ادھر ادھر نہ جائے، ارے کوئی دوزخ میں نہ چلا جائے، تیرا نفس اگر خراب ہو گیا تو دوزخ میں چلا جائے۔ نامحرموں میں بیٹھ کر نفس میں پاکیزگی نہیں رہتی، اور راہ سلوک میں وہی قدم بڑھا سکتا ہے جس کے نفس کے اندر پاکیزگی ہوگی۔ تو مرشد بار بار کہتے تھے کہ بیٹا مردوں کی محفلوں میں بیٹھا کرو، مردوں کی محفلوں میں یہ نصائح سنایا کرو، مگر عورتوں کی محفلوں میں وہ مرید زیادہ بیٹھتا تھا، عورتوں سے اس کو زیادہ لگاؤ۔ کہتا تھا کہ حضرت میرا نفس مزکا ہو چکا ہے، میرے اس نفس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ایک دن کی بات ہے، مرید اپنے مقام کو پہنچ چکا تھا، منزل کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے گاؤں سے باہر ایک جھوپڑی ڈال لی تھی، اس میں بیٹھ کر اپنے محبوب کو یاد کرتا تھا، مناجات کرتا تھا۔ وہ اپنی مناجات میں بیٹھا ہوا تھا، اپنا دل اپنے محبوب سے لگائے ہوئے تھا اور اپنی مناجات پڑھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، رم جھم بارش تھی، مست ہوا چل رہی تھی کہ اس کی جھونپڑی کے پاس ایک عورت آ کر بیٹھ گئی۔ وہ عورت کون تھی؟ اس کا شیخ و مرشد تھا۔ اللہ نے اس کو مقام عطا کیا تھا کہ وہ تصرف تک پہنچ چکا تھا، وہ تصرف اختیار کر لیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے کو بدل لیتا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے مرید کو بار بار کہتا ہوں کہ بیٹا نامحرموں میں نہ بیٹھا کرو، وہ مانتا نہیں، آج میں اس کا امتحان لیتا ہوں۔ وہ ایک عورت کا روپ بنا کر اپنے مرید کی دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے۔ ایک آہٹ سی ہوئی، کہا کہ کون عورت ہے یہاں؟ کہا کہ میں ایک عورت ہوں، بارش سے بچنے کے لیے یہاں بیٹھ گئی ہوں۔ کہا کہ نہیں چلو یہاں سے، یہاں عورت کا کام نہیں۔ اس نے کہا کہ بارش آ رہی ہے،
کسی کو بارش سے بچا لینا بھی ایک عبادت ہے۔ مجھے کچھ دیر بیٹھ جانے دیجیے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سرک کر اس کے دروازے کے پاس آ گئی۔ کہا کہ چلو یہاں سے، تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ کہا کہ باہر کپڑے بھیگ گئے ہیں اور مجھے سردی لگ رہی ہے، میں اپنے کپڑوں کو سکھانے اور اپنے کو سردی سے بچانے کے لیے آپ کے دروازے میں داخل ہو گئی ہوں۔ کسی کو پناہ دینا بھی ایک عبادت ہے، راستہ خیر کا ہے میرے عزیزوں۔ ہاں، راستہ خیر کا نظر آ رہا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کے منڈولے کے اندر وہ داخل ہو گئی۔ کہا کہ چلو نہ یہاں سے، تم یہاں کہاں آ گئی؟ کہا کہ مجھے بھیگنے سے سردی لگ رہی ہے، اس لیے میں ہوا سے بچنے کے لیے اندر آ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھی تھی کہ مرید اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ جب ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کا مرشد اس کے منہ پر تماچا مارتا ہے، ایک ادھر اور ایک ادھر، اور کہا کہ خبیث تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے نفس پر پورا قابو ہو چکا ہے، آج تیرا وہ قابو کہاں چلا ہے؟ آج تجھ کو تنہائی کا موقع ملا تو تیرا نفس شکار بن کر رہ گیا۔ تو میرے عزیزوں، لوگوں میں بیٹھ کر تو سبھی کہتے ہیں کہ میرا نفس قابو میں ہے، مگر بات تو جب ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسا نفس ہو، کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی طرح 7 تالوں میں بند ہو اور زلیخا جیسی حسین عورت پاس میں ہو۔ اگر یوسف علیہ نبی علیہ السلام حسین تھے تو زلیخا بھی کم حسین اور خوبصورت نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی کالی کروٹی بدصورت تھی۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دور کے حسین اور خوبصورت تھے تو زلیخا بھی اپنے زمانے کی حسینہ تھی، شہزادی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام جوان تھے، مگر زلیخا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ نفس انبیاء تھا۔ نفس انبیاء علیہ السلام کے متعلق تو شک نہیں کر سکتے کہ معصوم ہوتے ہیں، مگر میرا عزیز انبیاء علیہ السلام کے بعد جتنی نفوس ہیں ان پر قطعی طور پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ نفس اولیاء محفوظ ہوتے ہیں مگر معصوم تو نہیں ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہر کسی کو اپنے نفس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو مرشد نے کہا کہ تیرا نفس مزکا کہاں گیا؟ ایک تماچا ادھر مارا اور ایک تماچا ادھر مارا، اور کہا کہ میں صرف تجھ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تو کہتا ہے کہ میرا نفس مزکا ہو چکا ہے، مانا کپڑا دھل چکا ہے، سفیدی آ چکی ہے، پتہ نہیں کب داغ لگ جائے، اس لیے میرے عزیزوں اپنے دامن کو بچاؤ، نامحرم جگہوں سے پرہیز کرو۔ آج یہی اختلاف باہم ملنا جلنا خالہ زاد بہنوں میں، تایا زاد بہنوں میں، چچا زاد بہنوں میں، پھوپھی زاد بہنوں میں، سب میں ہو رہا ہے۔ آج انسان نامحرم عورتوں میں خلط ملط ہو رہا ہے، اندر سے نفس برائی کا تقاضا کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میری تو خلیری، پھپھیری، چچیری، فنا فنا بہنی تو ہے۔ اسی طرح عورتیں کہتی میرا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، میرا خلیرا، میرا پھپھیرا، تیرا چچیرا، فنا فنا بھائی ہی تو لگتا ہے، ان سے کیا پردہ ہے۔ اے میرے عزیزو، اگر سگی بہن بالغ ہو چکی ہے، جوان ہو چکی ہے، اسی طرح اگر سگا بھائی بالغ ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے، پردہ ہے، تیرے چچیرے پھپھیرے خلیرے بھائی بہن کی تو بات ہی چھوڑو، سگے بھائی بہن میں احتیاط ضروری ہے۔ آج معاشرے میں خرابیاں یوں ہی ہیں کہ انسانوں نے اپنی زندگیاں خلط ملط کر رکھی ہیں۔ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کہیں آنے جانے میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اپنی نظروں سے آج لوگ زنا کر رہے ہیں، اپنے دل سے لوگ زنا کر رہے ہیں۔ نظر خراب ہوئی تو نظر کا زنا ہو گیا، جب دل خراب ہو گیا تو دل کا زنا ہو گیا۔ بالفعل حرام کاری ہی زنا نہیں ہے، آنکھوں کا زنا الگ ہے، کانوں کا زنا الگ ہے، ہاتھوں کا زنا الگ ہے، پیروں کا زنا الگ ہے، اور اسی طرح دل کا زنا بھی الگ ہے۔ ہر عضو کا زنا الگ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آنکھوں کا زنا دیکھنا، کانوں کا زنا سننا، ہاتھوں کا زنا پکڑنا،
پاؤں کا زنا چلنا اور دل کا زنا اس کی طرف مائل ہونا. یعنی جب انسان غلط نیت اور فاسد ارادے سے یہ کام کرتا ہے تو اس کے ان تمام اعضاء کا زنا ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے تمام اعضاء جسمانی کی غلط سوچ اور فاسد خیالات سے بھی حفاظت کرو. جب تک تم پاکیزہ نہیں بنو گے، اپنے نفوس کو پاکیزہ نہیں بناؤ گے، تب تک تم کچھ بھی نہیں بن پاؤ گے. اللہ رب العزت پاک ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے. اے میرے عزیزو، اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہو، تو اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو. آج معاشرے کے اندر بے پردگی کا ایسا ماحول ہو چکا ہے، چاہے چھوٹے گھرانے ہوں یا بڑے، امیر ہوں یا غریب، سب اس مرض کے شکار ہو رہے ہیں. ماں باپ اپنی بیٹی کو ننگا دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، اس کو اپنے ساتھ ننگا بنا کر لے جا رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں. بیٹی 12, 14, 15 سال کی ہو چکی ہے اور کہہ رہے ہیں گڑیا ہے منی، جبکہ 9 سال کی بچی بالغ ہو رہی ہے. ماں باپ اپنی بیٹی کو یوں ہی بہنوئیوں کے گھر بھیج رہے ہیں. خرابیاں ہو رہی ہیں. میرے پاس کتنے ہی کیس اس طرح کے آتے ہیں، رونا آتا ہے کہ جی بہن کے بچہ پیدا ہوا تھا، بہنوئی لے گیا تھا، جب سے بہنوئی کے یہاں سے آئی ہے اس کی حالت ہی عجیب ہے، یہاں اس کا دل ہی نہیں لگ رہا، یہاں رکنا ہی نہیں چاہتی، ایسی بات ہے ویسی بات. یہ شکایتیں اکثر مل رہی. خالہ کے یہاں شادی میں چلی گئی تھی، 1 ہفتہ وہاں رہی، اس کے بعد سے اس کا دل ہی نہیں لگ رہا. پھپھو لے گئی تھی، وہاں 10-15 دن رہی، اس کے بعد سے یہ رکتی ہی نہیں، ٹھیک ہی نہیں رہی تھی. ماں باپ کو عقل نہیں ہے، ماں باپ کو سمجھداری نہیں ہے کہ ہم اپنی بچی کو کہاں بھیج رہے ہیں. سگے بھائی کے ساتھ بھی جوان بہن کو بھیجنا مناسب نہیں. کسی بھی بڑے سے بڑے ولی اور کسی بھی بڑے سے بڑے بزرگ کا نام محرم عورتوں کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں ہے. اس لیے آج کل بہت سے لوگ مجھے برا کہتے ہیں کہ حضرت جی مدرسے میں کسی عورت کو گھسنے ہی نہیں دیتے، یہاں عورتوں کا بازار تھوڑا ہی ہے. کیا میں تعویذ گنڈوں کے لیے یہاں بیٹھا ہوں؟ کیا انہیں الٹی سیدھی پٹی پڑھا کر مجھے ان سے پیسہ حاصل کرنا؟ آج کل تعویذ گنڈے کے ذریعے سے بھی مرد و عورت ہلاک ہو رہے ہیں. جو تعویذ گنڈے کرنے والے ہیں ان کی اکثر 2-2, 3-3, 4-4 عورتیں ہیں. دلی بمبئی سب جگہ دیکھنے میں آ رہا. تعویذ گنڈے والوں سے اپنی عورتوں اور بچیوں کو بچائیے. آج کے دور میں تعویذ گنڈوں کا کام اکثر بے دین لوگ کر رہے ہیں، جاہل لوگ کر رہے ہیں. رہا داڑھی اور کرتے ٹوپی کا معاملہ تو وہ اس لیے ایسے لوگوں نے رکھ رکھی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے پاس آئیں، اور بہت سے تو ایسے بھی ہیں جو پینٹ شرٹ ہی میں یہ کام کر رہے ہیں. اسی لیے میرے عزیزوں، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے وہ پاک ذات کافی ہے. اگر تم اپنا یقین اس پر رکھو گے اور اس سے تعلق پیدا کرو گے تو تم دونوں جہاں میں سرخرو ہو جاؤ گے. اور اگر تم اس کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنا دل لگاؤ گے، اس کے علاوہ کسی اور کو چاہو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ. تعویذ گنڈوں سے بچیے، تعویذ گنڈوں کے ماحول سے بچیے. تعویذ گنڈے والوں کے پاس اپنی عورتوں اور بچیوں کو نہ جانے دیجیے. تعویذ گنڈے کے دھندے مت کیجیے. تعویذ گنڈوں کے ذریعے روزی کمانا بھی حرام ہے. تعویذ گنڈے کرنے والوں کی نسلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. کہیں بھی اٹھا کر دیکھ لو، تجربہ کر لو. جو اچھے عالم ہیں وہ تعویذ گنڈوں کا کام نہیں کرتے ہیں. تعویذ گنڈوں کی کوئی لائن نہیں ہے، یہ کوئی دھندا اور کاروبار نہیں ہے. آج انسان اس کے ذریعے سے بہت خراب ہو رہا ہے. میں دور دور تک دیکھے پھر رہا ہوں، بنگلور سے کشمیر تک، مدراس، ممبئی، سب جگہ دیکھے پھر رہا ہوں کہ جہاں تہاں دیکھو تعویذ گنڈے کرنے والوں کے پاس عورتوں کے ہجوم لگے ہوئے ہیں. تحقیق کرنے سے ان کی 2-2, 3-3 عورتیں ملتی ہیں. بے دین ہیں، زندگی میں ان کی نحوست ہے، ان کے گھروں میں نحوست ہے، ان کی نسلوں میں نحوست ہے. نورانیت اور روحانیت کا ایسے لوگوں کے یہاں نام بھی نہیں ہے. آپ کہیں بھی جا کر دیکھ لیجیے.
نورانیت اگر ہے تو اپنے محبوب سے تعلق پیدا کرنے میں ہے، نورانیت اگر ہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنے میں ہے، روحانیت اگر ہے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اپنے اکابر و اسلاف کے طریقے میں ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے جڑ جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے جڑ جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے مضبوط ہو جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیب ہو جائے، تو میرے عزیزو تم کو پاکیزگی اختیار کرنی پڑے گی۔ اللہ پاک ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، پس وہ پاک نفوس کو پسند کرتے ہیں، ناپاک نفوس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایک اپنی بیوی کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں، اگر چھوٹی عمر کی ہیں تو اپنی بیٹیاں یا اپنی بہنیں ہیں، اور اگر بڑی عمر کی ہیں تو اپنی ماں ہیں۔ بس یہ رشتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود بھی میرے عزیزوں، ان بیٹیوں اور بہنوں میں اور ماؤں میں نہ بیٹھیں، اپنے کو وہاں سے بچائیے، تنہائی میں ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھیں، ان کی صحبت ہرگز اختیار نہ کیجیے، ان کے مجمع میں نہ بیٹھیے۔ اگر کہیں جانے کا اتفاق پڑ بھی جائے تب بھی جب تک ان کے محرم وہاں موجود نہ ہوں تو وہاں نہ بیٹھیے۔ باپردہ ان کے گھروں میں ان کے محرموں ہی کے ساتھ بیٹھیے، جب تک وہاں رہیں ان کے محرموں کے ساتھ ہی رہیں، اور اپنے نفس پر قابو رکھیں، اپنی نگاہوں اور دل پر قابو رکھیں، اور زیادہ دیر وہاں نہ ٹھہریں، اور تنہائی میں تو بالکل ہی نہ رہیں۔ جب انسان نے کہیں مار نہیں کھائی تو شیطان نے اپنی پرانی تیر کمان اٹھائی۔ شیطان کی پرانی تیر کمان کیا ہے میرے عزیزو؟ نامحرم عورت۔ اس نے اپنی اس پرانی تیر کمان سے یہ تیر چلایا اور انسان کو ہلاک کر دیا۔ نامحرم عورت شیطان کی پرانی تیر کمان ہے کہ انسان جب کہیں قابو نہیں دیتا تو آخری ہتھیار یہ استعمال کرتا ہے اور اس کو نامحرم عورتوں میں لا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، اپنی سگی ماں بہن کے پاس بھی تنہائی میں مت بیٹھیے۔ اگر تمہاری ماں جوان ہے تو اس کے سامنے بھی اپنی نظروں کو اٹھا کر مت بیٹھیے، بلکہ اپنی نظریں نیچی کر کے وہاں بیٹھیے۔ ہاں، اگر تمہاری ماں بھی ہے تو اس کے پاس بھی تنہائی میں نہ بیٹھیے۔ یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ تنہائی میں شیطان اکثر انسان کے ایمان سے کھیلتا ہے۔ انسان کی دو قسم کی تنہائی ہوتی ہے، ایک تنہائی تو وہ ہے کہ انسان اس کو اختیار کر کے شیطان بن جاتا ہے، اور ایک تنہائی وہ ہے کہ انسان اس کو اختیار کر کے ولی کامل بن جاتا ہے۔ اگر نفس اس کا خراب ہے، مشغلہ اس کا گندی باتوں کا ہے، یا مشغلہ اس کا اور گندگی چیزوں کا ہے، تو تنہائی میں رہ کر شکار بن جائے گا، تنہائی میں رہ کر گندی گندی کتابوں کا مطالعہ کرے گا، غلط سلط قصے کہانی پڑھے گا، دلچسپ اور بے حیائی کے واقعات پڑھے گا، یا ٹی وی VCR وغیرہ پر گندی اور فوج فلمیں دیکھے گا، پھر بازار میں نکلے گا اور خرابی پر اترے گا۔ اور اگر ایمان والا ہے تو اپنی تنہائیوں میں دینی کتابوں کا مطالعہ کرے گا، بزرگوں کے واقعات پڑھے گا، اپنے محبوب کے انمول موتیوں کو پڑھ کر ان پر عمل کرے گا، پھر ان میں غور و فکر کرے گا میرے محبوب کے موتی کس قسم کے ہیں، کیسے کیسے عمدہ ہیں، اور پھر ان میں تدبر سے کام لے گا اور اپنے محبوب حقیقی کی طرف پرواز کرے گا، اور یہاں تک کہ اپنے محبوب حقیقی کا وہ قرب حاصل کرے گا جو 1000 سال کی نفلی عبادت سے بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ فلاں جگہ آئے تھے، ہمارے یہاں نہیں آئے، میرے پاس وہ ٹانگیں نہیں ہیں کہ میں کسی کے یہاں ویسے ہی جاتا پھروں، بس میں جن کے یہاں گیا ہوں وہیں تک ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس وہ ٹانگیں نہیں ہیں کہ میں ویسے ہی کسی کے یہاں چلا جاؤں۔ میں نے خدا سے وہ ٹانگیں نہیں مانگی ہیں، جہاں جاتا ہوں وہاں پر بھی اگر مرد موجود ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں پر بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ وہاں نہیں آئے، ارے میرا گھومنے کا کام تھوڑی ہے، ارے میرا گھومنے کا کام تھوڑا ہی ہے، یا در در جانے کا کام تھوڑا ہی ہے، یا تمہارے گھروں میں آوازیں لگانے کا کام تھوڑا ہی ہے۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں تمہارے سبھی کے گھر جاؤں، میرے لیے تو میرے رب کا در کافی ہے۔ کوئی جانے نہ جانے، مانے نہ مانے، ملے نہ ملے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، وقت کے اندر اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ بھائی بہنوں کی خرابیاں مل رہی ہیں، بھائی بہنوں کی خرابیاں مل رہی ہیں۔ صحیح بتلا رہا ہوں اور بتلا دوں، ماں اور بیٹے کی خرابیاں مجھ تک پہنچی ہیں، جو کہ باپ نے خود مجھ سے بتلایا ہے کہ ماں اور بیٹے کو میں نے اس حالت میں کتنی بار پکڑا ہے، ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اپنے کو سنبھالیے، اپنی نسلوں کو سنبھالیے۔ نسلوں میں بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ جوان لڑکے کو بھی اپنی ماں کے پاس نہیں سونا چاہیے، قریب میں چارپائی ڈال کر بھی نہیں سونا چاہیے، ایک کمرے میں الگ الگ چارپائی پر بھی نہیں سونا چاہیے۔ امی اگر موجود ہو تو اس کو باہر بھیج دینا چاہیے، یا لڑکے کو خود باہر جا کر سونا چاہیے، یا دوسرا کمرہ اگر موجود ہو تو دونوں میں سے ایک کو ایک دوسرے کمرے میں سونا چاہیے، دوسرے کمرے میں سونا چاہیے۔ جوان بچے کو بھی تنہائی میں اپنی امی کے ساتھ رہنا مناسب نہیں، جوان بہن کو بھی تنہائی میں اپنے جوان بھائی کے ساتھ رہنا مناسب نہیں۔ وقت کے حالات دیکھیے، کیسے کیسے لوگ میرے پاس آ کر روتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ ہر وقت اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ میں کسی طرح اس کو ہلاک اور برباد کر دوں۔ جب قابو میں نہیں آتا ہے تو آخری ہتھیار اور تیر کمان کے طور پر وہ عورت کو استعمال کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو بہکاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں، پر جب کوئی نامحرم مرد و عورت تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر 36 شیاطین ہوتے ہیں، 18 مرد کے اور 18 عورت کے، اور یہ سب کے سب مل کر ان کے ایمان کو خوب خراب کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ان کی رگ رگ میں شیطان گھوم جاتا ہے، ان کی ہر چیز کو اچھا بنا کر شیطان اس کے سامنے لاتا ہے۔ دونوں کے ساتھ 18 شیاطین لگ کر اندر سے ابھار رہے ہیں، جذبات پیدا کر رہے ہیں، پاور ڈال رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، بڑی خرابیاں نظر آ رہی ہیں۔ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کے متعلق تھوڑا سا کچھ کہہ دوں۔ تصوف کا بیان تو ہوتا ہی رہتا ہے، مگر کچھ اس طریقے کی باتیں میرے سامنے آئیں جن کی وجہ سے مجھے یہ باتیں کہنی پڑ رہی ہیں۔ اس طرح کی باتیں میرے سامنے آئیں جس کی وجہ سے یہ باتیں کہنی پڑ رہی ہیں، اور اگر غور کرو تو یہ بھی تصوفی کی بات ہے، کیونکہ ان حرام کاریوں اور گندگیوں سے بچے بغیر انسان تصوف کی راہوں سے واقف نہیں ہو سکتا۔ ان گندگیوں سے بچے بغیر انسان تصوف کی راہوں سے واقف نہیں ہو سکتا، اور کوئی قدم بھی اس کا آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجیے، اپنی بہنوں کی حفاظت کیجیے، اپنی بیویوں کی حفاظت کیجیے، اپنی نسلوں کی حفاظت کیجیے۔ اگر بیٹی خرابی کو نہیں جانتی ہے، بہن نہیں جانتی ہے، تو ماں باپ تو جانتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو کہیں خالہ پھوپھی کے یہاں نہ بھیجیے، اپنی بیٹی کو اس کے بہنوئی کے یہاں نہ بھیجیے۔ بڑی بیٹی کے اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو ٹھیکہ نہیں لے لیا ہے کہ تو چھوٹی بیٹی کو اس کے یہاں بھیج دے شکار ہونے کے لیے۔ بڑی بڑی ایسی باتیں مجھے ملی ہیں کہ میں تمہارے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، اپنے نفس کے اندر پاکیزگی پیدا کیجیے۔ بغیر پاکیزگی حاصل کیے ہوئے اللہ رب العزت سے تعلق نہیں جڑ سکتا، اور زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے جڑ جائے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہماری زندگی کا ہر سانس، ہماری زندگی کی ہر خوشی، ہماری زندگی کا ہر غم، ہماری زندگی کی ہر رات، ہماری زندگی کا ہر دن اپنے محبوب کے لیے ہو جائے۔
اس لیے میرے عزیزوں اپنے نفس پر کنٹرول کیجئے، اپنے نفس کی نگہبانی کیجئے، اپنے بچوں کی نگہبانی کیجئے، برائیوں سے اپنے کو بچائیے، اپنی نسلوں کو بچائیے۔ اس دور کے حالات اس طریقے کے ہیں کہ غیر کی تو بات ہی چھوڑیے، اپنے ہی کو بچانا بہت مشکل ہے۔ لہذا اپنی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو نامحرم لوگوں کے سامنے مت آنے دیجیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو میری بیٹی ہے، میری بہن ہے۔ ارے بہن ہے تیری ہی تو ہے، میری تو نہیں ہے۔ اگر بیٹی ہے تو تیری ہی تو ہے، میری تو نہیں ہے۔ یا دوسری جو 10، 20، 50 آدمی ہیں ان کی بیٹی یا بہن تھوڑے ہی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، برائی کو جنم دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ برائی کا خاتمہ کیا جائے، چاہے برائی چھوٹی ہو یا بڑی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقصد یہی تھا کہ ہر برائی کا خاتمہ کیا جائے۔ ہمارا سب کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم برائیوں کا مقابلہ کریں اور برائیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کہلائیں گے، اور اگر ہم نے برائیوں کو جنم دیا، اپنے اہل و عیال کے اندر برائیوں کو پیدا کیا، تو میرے عزیزو اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا جو گھر کا سرپرست اور مالک ہوگا۔ تو انشاءاللہ امید ہے میرے عزیزو آپ لوگ ان سب باتوں پر کنٹرول کریں گے، انشاءاللہ پاک دامنی اختیار کریں گے، اپنی نسلوں کا خیال رکھیں گے، اپنے نفس میں پاکیزگی پیدا کریں گے، اپنی نظروں پر کنٹرول رکھیں گے، اپنے دلوں پر کنٹرول رکھیں گے۔ ارے کوئی مانے نہ مانے، کسی کو تمہارا مزاج اچھا لگے نہ لگے، اس بات کو چھوڑو، سب نے تو نبیوں کو نہ مانا اور سب تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، تمہیں اور مجھے تو کیا مانے، نہ معلوم اللہ کی شان میں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے تو نہ جانے کتنے خدا کتنے اللہ بنا رکھے ہیں۔ تھوڑی بارش تیز ہو جائے، تھوڑی بارش تیز ہو جائے پتہ نہیں اللہ کی شان میں کیا کیا کہنے لگتے ہیں، مسلمان ہی کہنے لگتے ہیں۔ کچھ دنوں بارش نہ ہو تو پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگتے ہیں۔ میرے رب کی شان میں ہاں خود مسلمان ہی کہنے لگتے ہیں۔ ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، یہ تو اتنا نالائق اور نکما انسان ہے، اس محبوب حقیقی کی شان میں کفر کے الفاظ استعمال کرتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ ارے بدبخت، اگر ایک دن کے لیے تیرا پانی بند کر دیا جائے، 1 منٹ کے لیے تیری ہوا بند کر دی جائے، تو تجھ کو معلوم ہو جائے گا تو کس کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے۔ جو اللہ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، جو اللہ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنی زندگی کی دیکھ بھال رکھیں گے انشاءاللہ۔ جو انسان اپنی زندگی کی دیکھ بھال رکھتے ہیں ان کی زندگی اچھی بن جاتی ہے، جو اپنی زندگی کو یوں ہی ارل جھرل چھوڑ دیتے ہیں ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے انسان اگر اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتا ہے تو اس کا بچہ اچھا بن جاتا ہے، اسی طریقے سے اپنی زندگی کی دیکھ بھال کرنے سے زندگی عمدہ اور کامیاب بن جاتی ہے، اور جس طریقے سے بچے کو یوں ہی چھوڑ دینے سے وہ بچہ خراب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے میرے عزیزو اگر انسان اپنی زندگی کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو پاک دامن اختیار کرو، اپنی زندگی اچھی بناؤ، دنیا کو مت دیکھو دنیا کیا کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے۔ میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ نبیوں کو سب نے نہیں مانا، اللہ کو سب نہیں مانتے، مجھے اور تمہیں تو کیا مانیں گے؟ لوگوں نے نبیوں کو نہیں بخشا، اللہ کو لوگ نہیں بخشتے ہیں، مجھے اور تمہیں تو کیا بخشے گی؟ اس چیز کے پیچھے مت جاؤ کہ ہمیں کون کیا کہہ رہا ہے، کہہ نہیں، ان کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں آ رہی ہیں، اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان کسی کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، تو فرشتے برائی کرنے والے کی نیکیوں کو اس شخص کے نام اعمال میں لکھتے رہتے ہیں جس کی وہ برائی کر رہا ہے۔ اے میرے عزیزوں، برائی کرنے والا تو اپنی سست زبان سے برائی کرتا ہے، مگر ایسی تیز رفتار سے لکھنے والے فرشتے کہ جن کا قلم اتنی تیزی کے ساتھ چلتا ہے کہ ابھی مشرق سے مغرب تک گھوم گیا، وہ اس کی نیکیوں کا ادھر تبادلہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے غمگین نہ ہو۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ، سامنے آ گئے تو محبت جتاتے ہیں اور پیچھے بغاوت کرتے ہیں۔ وہی عبداللہ بن سبا یہودی کی نسل سے ہیں، وہ لوگ جو سامنے تعریفیں کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سبا یہودی کی نسل سے ہیں وہ لوگ جو سامنے تعریف کرتے ہیں اور پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ علماء کرام نے ایسے لوگوں کو عبداللہ بن سبا یہودی منافق کی طرف منسوب کیا۔ ایسے لوگ تکلیف پہنچانے والے ہوتے، اس لیے سب نے تو نبیوں کو بھی اچھا نہیں کہا اور سب تو اللہ کو بھی اچھا نہیں کہتے ہیں۔ مجھے اور تمہیں کیا اچھا کہیں گے؟ اس چیز کی طرف مت جاؤ، اس چیز کی طرف مت جاؤ۔ اپنا تعلق اپنے اللہ سے اچھا رکھو، اپنا تعلق اپنے محبوب سے سچا رکھو، اپنی زندگی پاکیزہ بناؤ، چاہے تمہارے اوپر کپڑے کتنے ہی پھٹے پرانے کیوں نہ ہو، مگر تمہارا دل پاکیزہ ہو، تمہارا نفس پاکیزہ ہو۔ انشاءاللہ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے، اپنی نسلوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ اگر تم ان سب باتوں کا خیال رکھو گے تو انشاءاللہ تمہارا تعلق اپنے اللہ سے جڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔